الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج ہم یہاں پر جمع ہیں ختم قرآن کی مجلس میں. اللہ جل شانہ کا کلام یہاں پر تراویح میں پڑھا گیا ہے. حفاظ حضرات نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا اور کچھ احباب نے قرآن کریم کو سنا، اور تراویح کے اندر بہت سارے احباب شروع سے اب تک شامل رہے. یہ اللہ جل شانہ کا فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. اور رمضان المبارک کی یہ دو اہم عبادات بھی ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، اور اسی طریقے سے تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے. دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، اور تراویح کے اندر اللہ کا کلام سننا. جو آدمی پابندی کے ساتھ یہ اعمال شروع سے لے کر چاند رات تک کرتا رہے گا اور آداب کی رعایت بھی رکھے گا، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، شرط یہ ہے کہ آداب کی رعایت رکھے، تو اللہ جل شانہ انہیں ماہ مبارک کے انوارات، برکات اور جو اجر و ثواب ہے اللہ جل شانہ وہ کامل عطا فرمائیں گے. کامل ثواب کب ملتا ہے؟ جب آداب کی رعایت ہوتی ہے. مثلاً ایک حکم شریعت کا یہ ہے کہ ہر بالغ مرد اور عورت پر رمضان المبارک کے روزے اللہ جل شانہ نے فرض فرمائے ہیں. اب اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کا بظاہر کسی مومن سے، مسلمان سے تصور نہیں ہے، اور کسی مسلمان سے توقع نہیں ہونی چاہیے اور امید بھی نہ رکھنی چاہیے کہ کوئی مومن مسلمان صحت مند بھی ہو، ٹھیک ہو، تمام عوارض سے پاک ہو، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے. ظاہر ہے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے. ابھی ہم مسجد میں جو سورۃ تراویح کے اندر پڑھ کے آئے ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے آیت کے اندر یہی ارشاد فرمایا، حافظ صاحب نے تراویح کے اندر پڑھا کہ غیبت سے اور بدگمانی سے بچنا ہے. کوئی بھی ہو، مومن مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے جب تک کہ معاملہ سامنے صاف نہ ہو جائے. اکثر جو آپس میں کہیں پر بھی، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، دکان میں، دفتر میں، کارخانے میں، کہیں بھی یہ جو معاملات بگڑتے ہیں یا آپس میں ناچاکی ہوتی ہے، آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے نتیجہ نکال لیتے ہیں. پہلے اپنے دماغ میں ایک شکل بناتے ہیں کہ شاید فلاں نے یہ وہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور اس کا یہ رزلٹ نکل رہا ہے، بس اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تو معاملے کی تحقیق کرنی ہے، اور جب تک کوئی چیز واضح نہ ہو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی روزہ کھا رہا ہے یا کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے.
تو بھائی ایک دو باتیں بس میں بتلا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہی ہے کہ روزے کا حکم یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان بالغ مرد اور عورت ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے۔ بار بار سب سنتے ہیں، ساری زندگی بھی رکھیں تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ ساری زندگی حالانکہ کون رکھ سکتا ہے؟ رمضان کے ہی روزے ایک بندہ کھا رہا ہے تو وہ ساری زندگی کوئی روزے رکھے گا؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کر اگر کوئی کھائے گا، نہیں رکھے گا، ساری زندگی بھی رکھے تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلا ہماری طرف شریعت کا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزوں کی پابندی۔ اور روزہ رکھنا کس طرح ہے؟ کیا خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے؟ اس کی شریعت نے بار بار جو ہے وضاحت کی ہے کہ خبردار جو بھی روزے دار ہوں وہ روزہ اس طرح رکھیں کہ اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، ان کے کانوں کا بھی روزہ ہو، ان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اور اسی طریقے سے جسم کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہو۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان تمام اعضاء کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی سے، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی سے جو ہے ان احکامات کو استعمال کرنے سے روکیں۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو سحری بھی کھا رہے ہیں اور دن بھر بھوکے پیاسے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پورے سال جو کام جاری رہتے تھے وہ بھی جاری رکھا ہوا ہے ہم نے، موقع ملتے ہی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، موقع ملتے ہی آپس میں غیبتوں کی بھی ایک مجلس گرم ہے، جب تک غیبت نہ ہو تو مجلس ٹھنڈی رہتی ہے، بات کرتے کرتے مجلس کے اندر غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو لوگ بدنام کرتے تھے کہ عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں، اب پتہ چلا کہ بھائی اس میدان میں مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں۔ پہلے ان کو بدنام کیا جاتا تھا کہ عورتیں غیبتیں کرتی ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتی ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے برائیاں بیان کرتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اب تو مردوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ کیا فرق رہا اس میں کہ مرد حضرات بھی دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، کارخانے میں ہیں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں بیٹھے ہوئے مزے سے، جیسے اٹھ کر گیا پیچھے سے برائی شروع، جیسے مجلس سے ہٹ گئے تنہائی میں آ گئے تو دو ہیں تو تیسرے کی برائی شروع۔ بھائی یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ چیزیں سخت ترین گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، غیبت کرنا اور اسی طریقے سے کسی کے پیٹھ پیچھے اس طرح باتیں کرنا غیبت ہی ہے۔ یہ چیزیں سخت ترین گناہ ہیں، کسی کے اوپر بہتان تراشی کرنا، الزام لگانا۔ تو بھائی روزے کی حالت میں تو ویسے ہی یہ چیز منع ہے، ایک تو ہے گناہ، پھر اس گناہ کی قباحت اور شناعت کے اندر مزید اضافہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اتنے مبارک ایام میں اور اتنے مبارک جو ہے ساعات اور لمحات میں یہ گناہ کیا جائے۔ دیکھو ایک گناہ ہے عام حالات میں کوئی گناہ ہو یا عام جگہ میں ہو، اور ایک گناہ ہے اللہ کے گھر میں یا رمضان کے مہینے میں یا بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں، اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسے بیت اللہ میں لوگ کیوں بیت اللہ کے لیے بھاگتے ہیں، کیوں مسجد نبوی کے لیے ترستے ہیں؟ اسی لیے کہ بیت اللہ میں ایک نماز جو پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ مسجد نبوی میں 30,000 کی بھی روایات ہیں، 10,000 کی بھی ہیں، 50,000 کی بھی ہیں، تو جتنی بھی ہو کئی ہزار نمازوں کا اللہ جل شانہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ تو کیا اللہ جل شانہ جب وہاں پر نیک عمل کا اتنا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرما رہے ہیں تو کوئی وہاں گناہ کرے گا تو اس کو گناہ کی جو ہے سزا سخت نہیں دیں گے اللہ پاک؟ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کو اس طرح ہم رکھیں جو آداب کی رعایت رکھنے کا حکم دیا شریعت نے۔ اور اسی طریقے سے تراویح سے متعلق میں ہر جگہ یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی قرآن سن لیا ختم ہو گیا، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔
بعض جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اتنے عرصہ قرآن پڑھا ہے تو اب چھٹی ہو گئی، اب جو ہے ہم تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ تو آرام کر لیں۔ ابھی آرام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کی چھٹی ہے ہی نہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ تو بھائی ہماری تو چھٹی ہے ہی نہیں، ہمیں تو 24 گھنٹہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور ہر روز کرنا ہے۔ ہم سب کے سب آن دا ڈیوٹی ہیں، یقین کریں ہر وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جہاز چلا رہے ہیں، ٹرین چلا رہے ہیں یا کسی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو ان کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت ان کو چوکنا رہنا ہوتا ہے کہ یار میں جہاز چلا رہا ہوں، کہیں اس کے اندر مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، گاڑی چلا رہا ہوں کوتاہی نہ ہو جائے۔ ایک بات بتلا کے بس بات ختم کرتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ایک جاننے والے ایک مرتبہ والد صاحب کے پاس آئے یا ان کے پاس آئے بہرحال، تو کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جہاز میں جا رہا تھا، بڑی پوسٹ پر تھے وہ، اب حضرات سے ان کا تعلق تھا، تو شراب پیش کی جہاز میں انہوں نے۔ جو بڑے بڑے آفیسر تھے ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہوں گی، اب پتہ نہیں دی جاتی یا نہیں، بہرحال اس وقت کی بات ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے لا کر مجھے جو ہے شراب پیش کی، انہوں نے کہا کہ یہ پی لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کرو کہ یہ جو جہاز کے پائلٹ ہیں نا ان کو پلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، جہاز کے پائلٹ کو کیسے پلائیں، وہ تو آن دا ڈیوٹی ہے، اگر اس کو یہ پلائیں گے تو سارے کے سارے جو ہے نا دھڑام سے کہاں اگر نیچے گریں گے زمین پر۔ کہا کہ وہ تو ڈیوٹی پر ہے، آپ کو عقل ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیوٹی پر ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اگر اس کو شراب دیں گے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں بھی آن دا ڈیوٹی ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے آن دا ڈیوٹی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اللہ جل شانہ کی طرف سے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ہر وقت لاگو ہوتے ہیں، تو ہم تو ہر وقت ڈیوٹی پر ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بات یہ بتلانا مقصود ہے کہ روزہ اس طرح رکھیں جس طرح رکھنے کا حکم ہے شریعت کا، اور اسی طریقے سے تراویحیں ابھی ختم نہیں ہیں، پھر پڑھنی ہیں، اور دیگر جتنے بھی گناہ ہیں جن سے بچنے کا عام زندگی میں بھی حکم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ان گناہوں سے مزید اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، جتنے بھی یہ گناہ ہیں۔ جس طرح ظاہری گناہ ہے نا، یہ باطنی گناہ بھی مہلک قسم کے ہیں، اور بعض گناہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً ایک گناہ رشتہ داروں سے ناطا توڑا ہوا ہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے، ماں باپ سے ناراض ہیں، بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، پھوپھی خالہ ماموں چاچا کسی سے ناراض ہیں، اور دبا کے دعائیں کر رہے ہیں، تاک راتوں میں آ کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس نے ناطا توڑا ہوا ہے وہ جتنا بھی روئے آ کے، ماں اس سے ناراض، باپ اس سے ناراض، جنت گھر میں رکھی ہوئی ہے اور یہاں رو رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے جنت دے دے، اور جنت تو اللہ نے دی ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ رکھا ہے اس کو تو سمجھو۔ تو بہرحال یہ بڑا مبارک موقع ہے کہ اللہ کا کلام ان بچوں نے یہاں پہ سنایا، اور ان حضرات نے بچوں نے سنا۔ اللہ جل شانہ ان سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آگے زندگی میں بھی جتنے بھی حفاظ ہیں اللہ پاک سب کو مرتے دم تک یہ سعادت جو ہے نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو اسی طرح اور اس سے بھی اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ، لہجوں کے ساتھ، قرات کے ساتھ یاد کرتے رہنے اور یاد رکھنے کی اللہ جل شانہ مرتے دم تک ہمیں جو ہے توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا